اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مجھے آنے کا موقع ملا اور اس عظیم جگہ پہ، عظیم سرزمین پہ، گولڈا شریف کی سرزمین پہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ گولڈا شریف کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ گولڈا شریف سے ہمارا تعلق باپ دادا پردادوں کا ہے۔ اور وہاں سے لے کر آج تک، بلکہ میرا نہیں اس پورے علاقے کا، اٹک میں رہنے والے جو عاشقان رسول ہیں وہ گولڈا شریف کی سرزمین سے اور ان بزرگوں سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پہ ہر سال کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے جو اس برصغیر پاک و ہند میں پہرے دار تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب، اور انہوں نے ختم نبوت پہ ایسا پارا دیا کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پھر دوبارہ وہ اس پہ بات کر سکے۔ اور ان کے اسی عقیدے کو آگے لے کر پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا بھی کریڈٹ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور دشمنان رسول کو پورے اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں تو پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دشمنان رسول کو کافر قرار دیا، جو آج تک منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور میں، میری پارٹی، ہم انشاءاللہ ختم نبوت پہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب اور پھر میرے بزرگ جن کی محبت اور جن کی شفقت اور جن کی مدد سے اللہ نے مجھے 2008 میں MNA بھی بنایا، پھر منسٹر بھی بنایا، پھر آج وہ انہی کی ساری دعائیں، مدد، ہمت تھی کہ آج میں گورنر بھی بنا۔ میں قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، میرے لیے وہ بالکل باپ کا درجہ رکھتے تھے اور بڑے کا درجہ رکھتے تھے، اور فلک شیر فلکی یہاں پہ کھڑا ہے کہ یہ مجھے جب ان کے پاس لے کے آیا تو پھر پوری دنیا دوسری سائڈ پہ ہوئی، انہوں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور میرے لیے فتح جنگ بھی گئے۔ اور میں پیر صاحب کے، پیر شمس صاحب کو، جامی صاحب کو، ان کو میں مبارکباد کے پیش کرتا ہوں کہ بزرگوں کا وہ رستہ اس پہ بڑی مضبوطی سے یہ کھڑے ہیں، اور ختم نبوت کے اس مسئلے پہ ان کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً تاریخ میں بھی سنہری حروف میں لکھی جائیں گی، اور قیامت والے دن پاک رسول بھی اس سے انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے۔ میں انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں، میری پارٹی اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے پہ اسی طرح پارا دیں گے جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے اور پیر نصیر شاہ صاحب نے جو ہے وہ دیا۔ اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پیر شمس صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں ختم نبوت پہ آ کے بات بھی کر سکوں اور اپنے اس عظیم مقام پہ آ کے کھڑا ہو کے آپ کے سامنے حاضری دے سکوں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات، پیر میر علی شاہ صاحب ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بکس اور پیر صاحب کی پنجاب کے یونیورسٹی میں آپ اپنے نصاب میں شامل کروائیں، بہت بڑی سعادت ہوگی درگاہ کی اس حوالے سے ذرا۔ اور جیسے فلکی صاحب نے کہا، بالکل بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے
کیا پیر میر علی شاہ صاحب کی جو بکس ہیں انشاءاللہ ان کو گورنر ہاؤس کی لائبریری میں بھی میں انشاءاللہ سوار منگل سے رکھوا دوں گا، تمام یونیورسٹیز کی لائبریری میں رکھاؤں گا، اور ختم نبوت کے ان پہ لکھے ہوئے جو کلام ہیں اور جو کتابیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گولہ شریف، عاشق رسول جناب سردار شریف حیدر صاحب۔ اور آخر میں پیر شمس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی کوئی تھوڑی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں گے تاکہ اللہ ان کو صحت دے۔ بہت شکریہ۔